بر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. اور ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نعد علی مظہر العجائب تجدہ عون لکا فی نوائب کلو ہم وغم حسین جلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک محمد بولایتک علی ابن ابی طالب. نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری. ماشاء اللہ صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجہ. مومنین ذوی الاحترام، سب سے پہلے شب ولادت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ سبھی کو مبارک ہو. اور اس جشن کی مبارکباد اس جشن کے حقیقی وارث کی بارگاہ میں ایک باواز بلند نعرہ صلوات کے ذریعے پیش کر دیں. اللہم صلی علی وآل محمد. شہزادی کا جشن ہے اور فہرست بھی ماشاءاللہ تھوڑی طویل ہے. وقت کے مطابق انشاءاللہ کوشش رہے گی کہ محفل اختتام پذیر ہو جائے. اور کچھ نئے شعرائے ذوی الاحترام بھی ہیں جن کو انشاءاللہ آج آپ سماعت کریں گے. در جناب سیدہ کی فضیلت یہ ہے کہ یہاں انسان آتا ہے تو مسلمان بن جاتا ہے، مسلمان آتا ہے تو سلمان بن جاتا ہے، سلمان آتا ہے تو فخر سلیمان بن جاتا ہے، بیزر آتا ہے تو ابوذر ہو جاتا ہے. تو یہ در فاطمہ زہرا ہے. اور ایک فضیلت یہ ہے کہ شہزادی کون فاطمہ کے 1,23,999 انبیاء کا محمد جس کی چادر سے شفا مانگے اس کے شریعت میں بطول کہتے ہیں. آج اسی شہزادی کی ولادت بسعادت منانے کے لیے ہم لوگ یہاں اکٹھا ہوئے. انشاءاللہ بہت جلدی انشاءاللہ جو شعراء ہیں، جو چھوٹے بچوں کے نام بھی ہیں، انشاءاللہ سبھی انشاءاللہ پڑھیں گے. اور یہیں سے شہزادی کے حوالے سے ایک مطلع اور 2 شعر حاضر کر دیتا ہوں کہ راوی بھی میرا اور روایت بھی میری ہے، راوی بھی میرا اور روایت بھی میری ہے، زہرا ہے میرا نام شریعت بھی میری ہے. راوی بھی میرا اور روایت بھی میری ہے، زہرا ہے میرا نام شریعت بھی میری ہے، بیٹی ہوں پیغمبر کی نبوت بھی میری ہے، بیٹی ہوں پیغمبر کی نبوت بھی میری ہے، زوجہ ہوں میں علی کی امامت بھی میری ہے، زوجہ ہوں میں علی کی امامت بھی میری ہے. اور ناداں ہے بہت باغ فدق چھیننے والے، ناداں ہے بہت باغ فدق چھیننے والے، بیٹے میرے حسنین ہے جنت بھی میری ہے. یا علی مدد. ناداں ہے بہت باغ فدق چھیننے والے، بیٹے میرے حسنین ہیں جنت بھی میری ہے. جو لسٹ برادر ہانی بھائی بھوجانی نے بھیجی ہے تیار کر کے، جو نام آئے ہیں اس میں ماسٹر قائم، ماسٹر علی ہادی، عباس کانجی، ماسٹر زیگم، علی جان، علی اکبر حمانی، حسین پنجوانی، برادر فہیم میاں غدیری، برادر علی رضا گوپال پوری، باقی صاحب ہیں ابراہیم بھائی، اختر بھائی، رویش بھائی اور سید حسنین. یہ نام ہیں جو انشاءاللہ یکے بعد دیگرے انشاءاللہ آپ کے اذہان عالیہ میں آپ کے دوران انشاءاللہ رہیں گے. میں گزارش کرتا ہوں ماسٹر زیغم سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ شہزادی میں نذرانِ عقیدت پیش کریں. ایک درود پڑھ دیں آپ حضرات. اللہم صلی علی محمد. صلوات. کس واسطے دروازے زہرا پہ کھڑے ہو، تم کو تو اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی. بولا ملک الموت قدم کیسے بڑھاؤں،
بولا ملکل موت قدم کیسے بڑھاؤں، کوشش تو بہت کرتا ہوں ہمت نہیں ہوتی، کوشش تو بہت کرتا ہوں ہمت نہیں ہوتی۔ کیوں یہ عمل حضور کو اتنا پسند ہے، ناکام اس میں فکر بشر کی کمند ہے۔ کی عمر بھر رسول نے تعظیم فاطمہ، کی عمر بھر رسول نے تعظیم فاطمہ، بیٹی کا گویا باپ سے رتبہ بلند ہے، بیٹی کا گویا باپ سے رتبہ بلند ہے۔ حق یہ ہے کہ مظلوم کا حق کھاتی ہے دنیا، احسان فراموش فدق کھاتی ہے دنیا۔ اس بی بی کے حق مہر میں شامل ہے نمک بھی، اس بی بی کے حق مہر میں شامل ہے نمک بھی، ہاں آج بھی زہرا کا نمک کھاتی ہے دنیا، ہاں آج بھی زہرا کا نمک کھاتی ہے دنیا۔ باغ فدق بھی چھین لیا اور مکر گئے، ممبر علی کا چھین لیا اور مکر گئے، مولا حسن کو زہر دیا اور مکر گئے، زینب کے گھر کو لوٹ لیا اور مکر گئے۔ روتے ہیں ہم اس لیے شور و شین سے، پلکوں نہ مکر جائی یہ قتل حسین سے۔ صلوات محمد محمد۔ ماسٹر زیغم کے بعد میں ملتمس ہوں محترم ابراہیم بھائی کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ زہرا میں نذرانِ عقیدت پیش کریں۔ ایک درود پڑھ دیں آپ حضرات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، اور محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ آپ سب کو وفات زہرا، جشن وفات زہرا مبارک ہو۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ فاطمہ فاطمہ فاطمہ، راضیہ مرضیہ فاطمہ، راضیہ مرضیہ فاطمہ۔ جب میں تسبیح جناب فاطمہ پڑھنے لگا، عرش تک پرواز تھی، اللہ اکبر جب کہا، پر رہا تھا نور ایک سبحان ربی اللہ، اور میرے دل میں تھی الحمدللہ کی صدا۔ حمد ہے الحمد کے دل میں برائے فاطمہ، حمد ہے الحمد کے دل میں برائے فاطمہ۔ بے کے نکتے سے ہے، بے کے نکتے سے ہے آغاز ثنائے فاطمہ، حمد ہے الحمد کے دل میں برائے فاطمہ۔ گر خدا کا ہے کیا آباد علی نے تو خدا، گر خدا کا ہے کیا آباد علی نے تو خدا، چاہتا ہے کہ علی، چاہتا ہے کہ علی کا گھر بسائے فاطمہ،
حمد ہے الحمد کے دل میں برائے فاطمہ، مقصد معراج ایک یہ بھی تھا اے خود مصطفیٰ، مقصد معراج ایک یہ بھی تھا اے خود مصطفیٰ، عرش تک چل کر خدا، عرش تک چل کر خدا سے لینے آئے فاطمہ، حمد ہے الحمد کے دل میں برائے فاطمہ، پاس ہے پردے کا ورنہ اپنے حق کے واسطے، پاس ہے پردے کا ورنہ اپنے حق کے واسطے، ہر نبی کا معجزہ، ہر نبی کا معجزہ کر کے دکھائے فاطمہ، حمد ہے الحمد کے دل میں برائے فاطمہ، کہتی ہے عیسیٰ سے مریم دیکھ لو بیٹا اسے، کہتی ہے عیسیٰ سے مریم دیکھ لو بیٹا اسے، مہدی تک لے جائے گا، مہدی تک لے جائے گا یہ نقش پائے فاطمہ، حمد ہے الحمد کے دل میں برائے فاطمہ۔ آخری شعر، پوچھ کر اللہ سے جبریل نے ثابت کیا، پوچھ کر اللہ سے جبریل نے ثابت کیا، جانتا کوئی نہیں، جانتا کوئی نہیں راز قصائے فاطمہ، حمد ہے الحمد کے دل میں برائے فاطمہ، حمد ہے الحمد کے دل میں برائے فاطمہ، پر محمد و آل محمد صلوات صلی علی محمد و آل محمد ماجل فرم۔ یہ جو جگہ تھوڑی سی خالی ہے، اگر آگے آ جائیں گے تو ایک ماحول ہو جائے گا انشاءاللہ، تو پڑھنے والوں کو بھی تھوڑا آسانی ہوگی اور انشاءاللہ آپ جو ہے وہ محسوس بھی ہوتے رہیں گے۔ ایک درود پڑھ دیں آپ حضرات، اللہم محمد و آل محمد، نعرہ حیدری، علی مدد یا علی مدد۔ 4 مصرے حاضر کرتا ہوں، اس کے بعد علی ہادی کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ آگے ہیں، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ حسین پنجوانی ہیں اور ان کے علی ہادی کے چھوٹے بھائی بھی ہیں، اور بھی انشاءاللہ جو بچوں کے نام ہیں وہ سب پڑھیں گے، اور انشاءاللہ جو نئے نام ہیں وہ بھی ضرور پڑھیں گے۔ دنیا میں ایک کام یہ اچھا کیا گیا، دنیا میں ایک کام، بھیا متوجہ ہو جاؤ ادھر وال، شعر پڑھ رہا ہوں کہ ایک تو جو ہے وہ محفل کے بعد کٹے گا قبلہ کی، یہ اچھا کیا گیا دنیا میں۔ بھیا آنی بھائی آپ پڑھیں گے انشاءاللہ اور سنیں گے بھی، کیونکہ آپ موجود رہتے ہیں، تھوڑا حوصلہ رہتا ہے کہ دنیا میں ایک کام یہ اچھا کیا گیا کہ زہرا کے قاتلوں پر تبرہ کیا گیا، دنیا میں ایک کام یہ اچھا کیا گیا، دنیا میں ایک کام یہ اچھا کیا گیا، زہرا کے
قاتلوں پر تبرہ کیا گیا اور زہرا کے قاتلوں پر تبرے کا یہ عمل، زہرا کے قاتلوں پر تبرے کا یہ عمل مخصوص خاندانوں میں پیدا کیا گیا کہ زہرا کے بے شمار زہرا کے قاتلوں پر تبرے کا یہ عمل مخصوص خاندانوں میں پیدا کیا گیا۔ میں گزارش کرتا ہوں علی حدیث سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ زہرا میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ ایک درود پڑھ دیں آپ حضرات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نبی ہے آسرا دو جہان کا، نبی کا آسرا ہے ماں حسین کی، نبی ہے آسرا دو جہان کا، نبی کا آسرا ہے ماں حسین کی، نبی ہے آسرا خدیجہ آمنہ یا حوا آسیہ، سبھی کی پیشوا ہے ماں حسین کی، نبی ہے آسرا دو جہان کا، نبی کا آسرا ہے ماں حسین کی، مریم بھی یہ جانتی ہے انہیں رب چاہتا ہے، جبریل بھی اس کے گھر میں بنا پوچھے نہ آئے، خاتون کوئی فاطمہ سی نہیں کون ہم سر بنے، وہ جس کے پاؤں میں رکھے حسین سے، وہی ناز خدا ہے ماں حسین کی، نبی ہے آسرا وہ جہان کا، نبی کا آسرا ہے ماں حسین کی، نبی ہے آسرا۔ تم عرش والوں سے پوچھو منزلت فاطمہ کی، جنت کی خاطر ہے لازم مرضیاں مرضیہ کی، راضی ہے بس خالق دو جہاں اس کی تقسیم پر، سنو اے جان لو خدا ناراض ہے اگر تم سے خفا ہے ماں حسین کی، نبی ہے آسرا دو جہان کا، نبی ہے نبی کا آسرا ہے ماں حسین کی، نبی ہے آسرا۔ دروازے پہ جس کے آگے سر جھکائے محمد، زغرا وہ بیٹی ہے جس کو ماں بلائے محمد، یہ طاہرہ ہے یہی مرضیہ ہے یہی راضیہ، فدق ہے چیز کیا زمین و آسمان، سبھی کی مالکہ ہے ماں حسین کی، نبی ہے آسرا دو جہان کا، نبی کا آسرا ہے ماں حسین کی، نبی ہے آسرا بر محمد والے محمد صلی اللہ محمد ماسٹر علی ہادی کے بعد میں ملتمس ہوں برادر علی رضا گوپال پوری کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں
اور بارگاہ بی بی زہرا میں نذرانِ عقیدت پیش کریں. ایک درود پڑھ دیں آپ حضرات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. محمد و آل محمد صلوات. حاضرین محفل سلام علیکم. سب سے پہلے آپ تمامی حضرات کی خدمت میں اس بابرکت جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. پہلی بار مدح کرنے کا شرف آپ لوگوں کے درمیان حاصل ہوا ہے. بنا کسی تمہید کے وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. ایک درود کا سہارا دیتے پر محمد و آل مطلب آپ کی پاک سماعت کے نظر کر رہا ہوں. عجب ہے تیری چوکھٹ کا نظارہ فاطمہ زہرا. عجب ہے تیری چوکھٹ کا نظارہ فاطمہ زہرا. عجب ہے تیری چوکھٹ کا نظارہ فاطمہ زہرا. اگر ملک آئے کبھی اترے ستارہ نوازش محبت ہے. ملک آئے کبھی اترے ستارہ فاطمہ زہرا. سارے شعر چھوڑتے ہوئے اشعار چھوڑتے ہوئے میرے خود کے پسندیدہ شعر آپ کے نظر کر رہا ہوں. ایک درود پڑھ دے بر محمد و آل محمد. ملک آئے کبھی اترا ستارہ فاطمہ زہرا. یہاں سے شعر نظر کر رہا ہوں کہ ستم کے تیر و خنجر سے یزیدی فوج و لشکر سے اگر تیرے گھر کا کوئی بچہ نہارا فاطمہ زہرا تیرے گھر کا. اور یہ شعر بطور خاص جو لوگ ابھی تک خاموش ہیں ان کی نظر کر رہا ہوں کہ ادب سے بھی اگر چھیڑا فدا کا مسئلہ ہم نے. ادب سے بھی اگر چھیڑا فدا کا مسئلہ ہم نے. اگر ہوا دشمن تمہارا 9-2-11 فاطمہ زہرا. ادب سے بھی اگر چھیڑا فدا کا مسئلہ ہم نے. ہوا دشمن تمہارا 9-2-11 فاطمہ زہرا. آگے شعر بھی دیکھیں گے. بتاؤ ایک بات کہ تمہارا خود بسن
محل باطل کا ارے بجے ہیں آج بھی شکلوں پہ بارہ فاطمہ زہرا بجے ہیں آج بھی شکلوں پہ بارہ فاطمہ زہرا۔ اور عظمت شہزادی کونین بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پیش کر رہا ہوں، بطور خاص دیکھیں گے کہ تیرے ہاتھوں کی روٹی جب تلک حاصل نہ ہو جائے، تیرے ہاتھوں کی روٹی جب تلک حاصل نہ ہو جائے، نہیں ہوتا فرشتوں کا گزارا فاطمہ زہرا نہیں ہوتا۔ اور یہ شعر جتنی خدا نے مجھے قوت دی ہے اس قوت کے ساتھ مولا کے عزادار میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، شعر نظر کروں مطلب خاص دیکھیں گے کہ ہے کس میں دم جو ہم کو روک دے جنت میں جانے سے، ہے کس میں دم جو ہم کو روک دے جنت میں جانے سے، اگر آزاداروں کی بخشش کا سہارا فاطمہ زہرا آزاداروں۔ اور مقطع پیش کر رہا ہوں کہ مقدر جا ملا اوجے سریا سے، رضا کا اب کچھ ایسا آپ نے اس کو سوارا فاطمہ زہرا ادب سے بھی اگے چھیڑا فدا کا مسئلہ ہم نے، اگر ہوا دشمن تمہارا 9 تو 11 فاطمہ زہرا۔ درود پڑھ دے محمد وآلہ محمد والے محمد۔ برادر علی رضا گوپال پوری کو آپ سماعت کر رہے تھے، بہترین ترنم پڑھ رہے تھے۔ بہترین ترنم کے بعد اب ضرورت ہے بہترین تحت کی۔ بھیا رویش گزارش کرتا ہوں کہ برادر رویش عباس سے کہ وہ تشریف لائیں پانی پی کے اور بارگاہ شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میں نذران عقیدت پیش کریں۔ ایک درود پڑھ دیں آپ حضرات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ السلام علیکم۔ کونین کی شہزادی کی آمد مبارک ہو۔ بطور خاص سماعت فرمائے، صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ بطور خاص سماعت فرمائے کہ بے دین اگر دین میں یہ 3 نہ ہوتے، بطور خاص بے دین اگر دین میں یہ 3 نہ ہوتے، یہ جان لو سنسار میں فتین نہ ہوتے۔
یہ جان لو संसार میں فتین نہ ہوتے. اور آج کل ایک باتیں بہت بحث چل رہی ہے کہ رسول اللہ کی 4 بیٹیاں، رسول اللہ کی 4 بیٹیاں ہیں ایک، بٹ یہ کہ ہیں بولتے ہیں 4 ہیں. تو جو باقی ہیں وہ چوتھے مصرے میں سماعت فرمائیں کہ نبی کے ایک ہی بیٹی تھی فاطمہ زہرا، نبی کے ایک ہی بیٹی تھی فاطمہ زہرا جو روز روتی تھی سرکار کائنات کے بعد. نبی کی ایک ہی بیٹی تھی فاطمہ زہرا جو روز روتی تھی سرکار کائنات کے بعد. تو مورخین کے سرکاری اسپتالوں میں یہ تینوں پیدا ہوئی تھی مگر وفات کے بعد. یہ تینوں پیدا ہوئی تھی مگر وفات کے بعد. صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر. زہرا کے قاتلوں پر تبرہ کیے بغیر، زہرا کے قاتلوں پر تبرہ کیے بغیر جنت کوئی نہ جائے گا ایسا کیے بغیر، جنت کوئی نہ جائے گا ایسا کیے بغیر. اور دیتا ہے بھیک آج بھی زہرا کا خاندان، دیتا ہے بھیک آج بھی زہرا کا خاندان. انسان کے ضمیر کو رسوا کیے بغیر، انسان کے ضمیر کو رسوا کیے بغیر. صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. اور آج کی شب کے حوالے سے زہرا کی ذیل کے نقطے کو جب بھی پڑھا گیا، زہرا کے ذیل کے نقطے کو جب بھی پڑھا گیا قرآن تیرا نقطۂ با یاد آ گیا. زہرا کی ذیل کے نقطے کو جب بھی پڑھا گیا قرآن تیرا نقطۂ با یاد آ گیا. اور ہاں ایسا شہر علم ہے بابا بطول کا، ہاں ایسا شہر علم ہے بابا بطول کا، دروازہ جس کا شہر سلونی کہا گیا. صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. محمد والے محمد. آئیے حضرات، برادر روش کے بعد میں ملتمس ہوں علی جان کہ وہ آئیں اور بارگاہ شہزادی میں نذرانِ عقیدت پیش کریں. ایک درود پڑھیں آپ حضرات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. السلام علیکم. آپ سب کو بی بی زہرا بہت بہت مبارک ہو. نبی ہے آسرا، نبی ہے آسرا دو جہان کا، نبی کا آسرا ہے ماں حسین کی، نبی ہے آسرا خدیجہ آمنہ یا ہوا آسیہ، سبھی کی پیشوا ہے ماں حسین کی، نبی ہے آسرا. مریم بھی جانتی ہے انہیں رب چاہتا ہے، جبریل بھی ان کے گھر میں بنا پوچھے نہ آئے، خاتون کوئی فاطمہ سی نہیں، کون ہم سر بنے وہ جس کے پاؤں میں رکھے حسین سر، وہی ناز خدا ہے ماں حسین کی، نبی ہے آسرا دو جہان کا، نبی کا آسرا ہے ماں حسین کی. تم عرش والوں سے پوچھو منزلت فاطمہ کی،
नबी है आसरा, दो जहान का नबी है आसरा, है माँ हुसैन की सलवात पे मोहम्मद। मोहम्मद आले मोहम्मद। और हैदरी हैदरी। भाई आवाज़ देनी है मोहतरम बरादर अख्तर साहब को। एक मतला और 2-3 शेर सुना देता हूँ कि देखो खलील काबे की इज्जत बची हुई, देखो खलील काबे की इज्जत बची हुई, अब तक है करबला की बदौलत बची हुई। देखो खलील काबे की इज्जत बची हुई, अब तक है करबला की बदौलत बची हुई। ताकीद हर सदी को है रखना संभाल के, ताकीद हर सदी को है रखना संभाल के। आंखों में फातिमा की अमानत बची हुई, आंखों में फातिमा की अमानत बची हुई। और रखना दिलों में इनकी विलायत संभाल के, रखना दिलों में इनकी विलायत संभाल के। नस्लों के काम आती है दौलत बची हुई, रखना दिलों में इनकी विलायत संभाल के। नस्लों के काम आती है दौलत बची हुई। और जो दिल मिला रहा है विलायत के नाम से, जो दिल मिला रहा है विलायत के नाम से, हिस्से में उसके आई है लानत बची हुई। जो दिल मिला रहा है विलायत के नाम से, हिस्से में उसके आई है लानत बची हुई। मैं गुजारिश करता हूँ बरादर अख्तर साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और बारगाह ज़हरा में नजराना अक़ीदत पेश करें। एक दुरूद पढ़ दें आप हज़रात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। बहुत से बुलंद है सलवात। वो कौन है जिसको पैगंबर अपना एक टुकड़ा कहते हैं? वो कौन है जिसको पैगंबर अपना एक टुकड़ा कहते हैं? बेटी भी अपनी कहते हैं और उम्म अबीहा कहते हैं। अज़मत के मनारे हैं जितने देते हैं सलामी अहमद को, अहमद का सलाम आए जिस पर हम उसको ज़हरा कहते हैं, हम उसको ज़हरा कहते हैं। बहुत से बुलंद है सलवात। रज़ाए हक के लिए दीन मुस्तफ़ा के लिए, रज़ाए हक के लिए दीन मुस्तफ़ा के लिए बतूल सांस भी लेती हैं तो खुदा के लिए, बतूल सांस भी लेती हैं तो खुदा के लिए। रुकी रहे दरे ज़हरा पे या पलट जाए, रुकी रहे दरे ज़हरा पे या पलट जाए। नहीं है तीसरा रास्ता कोई क़ज़ा के लिए, नहीं है तीसरा
رستہ کوئی قضا کے لیے، خدا بھی اپنے علی کو کچھ اتنا چاہتا ہے، خدا بھی اپنے علی کو کچھ اتنا چاہتا ہے، ستارہ توڑ دیا عقد سیدہ کے لیے، ستارہ توڑ دیا عقد سیدہ کے لیے، اسی لیے تو ہے مولا کائنات علی، اسی لیے تو ہے مولا کائنات علی، ہے کائنات کی تخلیق فاطمہ کے لیے، ہے کائنات کی تخلیق فاطمہ کے لیے، بہار خلد کرے کیوں نہ اس مکان کا طواف، بہار خلد کرے کیوں نہ اس مکان کا طواف، جسے سجایا ہے زہرا نے کربلا کے لیے، جسے سجایا ہے زہرا نے کربلا کے لیے، حجاب ہے تیرے چہرے کا سورہ مریم، حجاب ہے تیرے چہرے کا سورہ مریم، حروف آئے تطہیر ہے ردا کے لیے، حروف آئے تطہیر ہے ردا کے لیے، تیری کے سائے ایمانی ہے یا دوائے علاج، تیری کے سائے ایمانی ہے یا دوائے علاج، رسول اوڑھے ہوئے ہیں جسے شفا کے لیے، رسول اوڑھے، بہت بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہ کر دے اگر اشارہ ہمیں جنت البقیع، کر دے اگر اشارہ ہمیں جنت البقیع، ہم اپنا خون بیچ دیں تعمیر کے لیے، کر دیں اگر اشارہ ہمیں جنت البقیع، ہم اپنا خون بیچ دیں تعمیر کے لیے۔ گزارش کرتا ہوں حسین پنجوانی سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ زہرا میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ ایک درود پڑھ دیں آپ حضرات، اللہم صلی علی صلوات۔ اتری ہے آج فاطمہ زہرا زمین پر، اتری ہے آج فاطمہ زہرا زمین پر، کیسے رہے دماغ، کیسے رہے دماغ زمین کا زمین پر، اتری ہے آج فاطمہ زہرا زمین پر، وہ جا رہی ہے عرش پہ زہرا کی روٹیاں، وہ جا رہی ہے عرش پہ زہرا کی روٹیاں، وہ
ہے دہر کا، وہ آ رہا ہے دہر کا سورہ زمین پر، اتری ہے آج فاطمہ زہرا زمین پر۔ زہرا نے خود دعا کو اٹھائے ہیں اپنے ہاتھ، زہرا نے خود دعا کو اٹھائے ہیں اپنے ہاتھ۔ ہاں عباس تم کو آنا، عباس تم کو آنا پڑھے گا زمین پر، اتری ہے آج فاطمہ زہرا زمین پر۔ ہوتا ہے آسمان پہ تلاوت میں وہ شمار، ہوتا ہے آسمان پہ تلاوت میں وہ شمار۔ پڑھیے جو سیدہ کا، پڑھیے جو سیدہ کا قصیدہ زمین پر، اتری ہے آج فاطمہ زہرا زمین پر۔ تقسیم کرتی فاطمہ زہرا اگر فدق، تقسیم کرتی فاطمہ زہرا اگر فدق، ہاں باقی نہ رہتا کوئی بھی، باقی نہ رہتا کوئی بھی بھوکا زمین پر۔ ہاں اتری ہے آج فاطمہ زہرا زمین پر۔ نعرہ حیدری۔ حسین پنجوانی کے بعد ماسٹر قائم تشریف لائیں اور بارگاہ زہرا میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ ایک درود پڑھ دیں آپ حضرات، اللہم صلی علی محمد سلوات۔ کم نہیں ہے میری خوشی زہرا، کم نہیں ہے میری خوشی زہرا، مجھ پہ تیری عطا ہوئی زہرا، کم نہیں ہے میری خوشی زہرا، ہے میسر ہمیں جو بڑا چراغ، ہے میسر ہمیں جو بڑا چراغ، ان چراغوں کی روشنی زہرا، مجھ پہ تیری عطا ہوئی زہرا، کم نہیں ہے میری خوشی زہرا، چومتے ہیں رسول بھی وہ جبھی، چومتے ہیں رسول بھی وہ جبھی، جو تیرے در پہ جھک گئی زہرا، مجھ پہ تیری عطا ہوئی زہرا، کم نہیں ہے میری خوشی
सकी कैसे हूँ जिसने तेरी नहीं सुनी ज़हरा, मुझ पे तेरी अता हुई ज़हरा कम नहीं है मेरी खुशी ज़हरा। मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला वाले मोहम्मद के शाही की आरज़ू में न जागीर के लिए, शाही की आरज़ू में न जागीर के लिए, जिंदा हैं हम बकी की तामीर के लिए। शाही की आरज़ू में न जागीर के लिए, जिंदा हैं हम बकी की तामीर के लिए। और जब हो रहा था रन में महाज़ों का इंतखाब, जब हो रहा था रन में महाज़ों का इंतखाब, बेशीर को चुना गया तकरीर के लिए। जब हो रहा था रन में महाज़ों का इंतखाब, बेशीर को चुना गया तकरीर के लिए। आइए हज़रत एक बेशीर को आवाज़ देता हूँ, गुजारिश करता हूँ अब्बास कांजी से कि वो तशरीफ़ लाएँ और बारगाह ज़हरा में नज़राने अक़ीदत पेश करें। एक दुरूद पढ़ दें आप हज़रात, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद आले मोहम्मद। थोड़ा सा टाइम नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मुबारक हो। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात या उम्मे अबीहा या फातिमा ज़हरा, या उम्मे अबीहा या फातिमा ज़हरा। ज़हरा अदब अदीब दुआ की किताब है, ज़हरा शरीक कार रिसालत माब है। ज़हरा इमाम वक्त की आँखों का ख्वाब है, ज़हरा के वास्ते से दुआ मुस्तजाब है। रब्बे जहाँ वो राज़ नया खोलने लगा, कुरान फातिमा की ज़बान बोलने लगा। या उम्मे अबीहा या फातिमा ज़हरा, या उम्मे अबीहा या फातिमा ज़हरा। कुरान की बात बात में ज़हरा का तज़किरा, तदहीर का कहीं कहीं मज़कूर हल्लता। ज़िक्रे किसा कहीं कहीं कौसर कहाँ गया, सिद्दीक़ा ताहिरा कहीं खैरुन्निसा कहाँ। कितनी बुलंद पाया थी बेटी रसूल की, कुर्रा पे थी ये फर्ज तिलावत बुतूल की। या उम्मे अबीहा या फातिमा ज़हरा, या उम्मे अबीहा या फातिमा ज़हरा। ये ज़ुल्फ़िकार क्या है सहेली बतूल की, हमराज़ है ये तेग अकेली बतूल की। बादे नबी मुहिब है ये पहली बतूल की, ये पीसती है साथ में चक्की बतूल की। ये लौटती है जंग से आधा गुमार के, रखती है फातिमा इसे सदका उतार के। या उम्मे अबीहा या फातिमा ज़हरा, या उम्मे अबीहा या फातिमा ज़हरा। बागे फिदक के चोर को पहचानती है ये, सारे सखी फसाज़ों को भी जानती है ये। कसरत को फौज की कहाँ गर्दानती है ये, हाँ पत्थरों से दुर्र नजफ छानती है ये।
मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब्बास खान जी के बाद अली अकबर हिमानी तशरीफ़ लाएँ, बारगाह ज़हरा में नज़रान अक़ीदत पेश करें। एक दुरूद पढ़ दें आप हज़रात, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वाजिल फ़रज। लैलतुल क़द्र का तर्जुमा फ़ातिमा, लैलतुल क़द्र का तर्जुमा फ़ातिमा, लाफ़ता के खुदा, लाफ़ता के खुदा का पता फ़ातिमा, लैलतुल क़द्र का तर्जुमा फ़ातिमा, लैलतुल क़द्र का तर्जुमा फ़ातिमा। अंबिया के हैं मुश्किल कुशा मुर्तज़ा, अंबिया के हैं मुश्किल कुशा मुर्तज़ा, मुर्तज़ा की है, मुर्तज़ा की है मुश्किल कुशा फ़ातिमा, लैलतुल क़द्र का तर्जुमा फ़ातिमा, लैलतुल क़द्र का तर्जुमा फ़ातिमा। ये न होती तो कुछ भी न होता कहीं, ये न होती तो कुछ भी न होता कहीं, कुन का मतलब है क्या फ़ातिमा, फ़ातिमा, लैलतुल क़द्र का तर्जुमा फ़ातिमा, लैलतुल क़द्र का तर्जुमा फ़ातिमा। तेरी फ़िज़ा की दहलीज़ से मांग कर, तेरी फ़िज़ा की दहलीज़ से मांग कर, मौजिज़े ले गए, मौजिज़े ले गए अंबिया फ़ातिमा, लैलतुल क़द्र का तर्जुमा फ़ातिमा, लैलतुल क़द्र का तर्जुमा फ़ातिमा। जाके देखो लिखा है ये तारीख़ में, किससे होकर गई है खफा फ़ातिमा, लैलतुल क़द्र का तर्जुमा फ़ातिमा। मैं मुल्तमिस हूँ बरादर मोहतरम बाकिर भाई की खिदमत में कि वो तशरीफ़ लाएँ, और उसके बाद इंशाअल्लाह सैयद हसनैन साहब हैं, वो बारगाह सैयदा में नज़रान अक़ीदत पेश करेंगे, और उसके बाद क़िबला मोहतरम तशरीफ़ फरमा हैं, वो बयान करेंगे इंशाअल्लाह। पर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलवात, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको बीबी ज़हरा की विलादत बहुत मुबारक है। पहले कथा पेश करूँ, उसके बाद इंशाअल्लाह बीबी की शान में पढ़ो। तुम रखते हवस हो दुनिया की, तुम रखते हवस हो दुनिया की, मैं तुमसे किनारा करता हूँ। तुम रखते हवस हो दुनिया की, मैं तुमसे किनारा करता हूँ। और मैं मिदहत ज़हरा पढ़ पढ़ कर महशर का सहारा करता हूँ। मैं मिदहत ज़हरा पढ़ पढ़ कर
محشر کا سہارا کرتا ہوں، اور پھنس جائے بھنور میں جب کشتی اور ہو نہ سہارا پاس کوئی، اس وقت ہاں اس وقت پکارو تم بھی انہیں، میں جن کو پکارا کرتا ہوں۔ صلوات محمد وآلہ عزت عزت خدا کی فاطمہ بنت نبی بطول ہے، عزت خدا کی فاطمہ بنت نبی بطول ہے، وہ جس کے احترام میں، وہ جس کے احترام میں در پا کھڑے رسول ہیں، بنت نبی بطول ہیں، عزت خدا کی فاطمہ بنت نبی بطول ہیں، سجدے کرے ہزار تو، سجدے کرے ہزار تو، دل میں ہو بغض فاطمہ، دل میں ہو بغض فاطمہ، جنت جنت میں تو بھی جائے گا، جنت میں تو بھی جائے گا، یہ سوچنا فضول ہے، عزت خدا کی فاطمہ بنت نبی بطول ہے، وہ جس کے احترام میں، وہ جس کے احترام میں در پا کھڑے رسول ہیں، بنت نبی بطول ہیں، عزت خدا کی فاطمہ بنت نبی بطول ہیں، صلوات بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ ایک اور درود پڑھے آپ حضرات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کہ جلال حیدر کرار کے عکاس بیٹھے ہیں، محترم برادر سید حسنین صاحب انشاءاللہ آپ کے روبرو ہوں گے کہ جلال حیدر کرار کے عکاس بیٹھے ہیں، جنہیں کہتے ہیں سب اہل حرم کی آس بیٹھے ہیں، اور منافق ڈر کے مارے فرش محفل میں نہیں آتا، منافق
منافق ڈر کے مارے فرش محفل میں نہیں آتا، اسے معلوم ہے اس فرش پر عباس۔ منافق ڈر کے مارے فرش محفل میں نہیں آتا، انہیں معلوم ہے اس فرش پہ عباس بیٹھے ہیں۔ ملتمس ہوں برادر سید حسنین صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ بی بی سیدہ میں نذرانِ عقیدت پیش کریں۔ ایک درود پڑھ دیں آپ حضرات، اللہم صلی علی محمد آل محمد واجب۔ تمام حاضرین محفل کو السلام علیکم۔ تمام حاضرین کو ولادت بسعادت بی بی زہرا سلام اللہ علیہ بہت بہت مبارک ہو۔ آپ سب کا بہت مشکور ہوں کہ اس محفل میں آپ لوگوں نے پڑھنے کے لیے مجھے موقع دیا، اور میں دعا گو ہوں کہ آپ سب کا آنا، تمام احباب کا پڑھنا بی بی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ ایک باواز بلند صلوات۔ اپنی اس عبادت کا آغاز رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان میں دو اشعار سے کر رہا ہوں، تو ایک دفعہ پھر بار دیگر صلوات۔ بارگاہ خداوند سے جو بھی چاہے گا وہ پائے گا، بارگاہ خداوند سے جو بھی چاہے گا وہ پائے گا، بارگاہ خداوند سے جو بھی چاہے گا وہ پائے گا، اس کی قسمت سنور جائے گی، جو محمد کا ہو جائے گا، بارگاہ خداوند سے جو بھی چاہے گا وہ پائے گا۔ ایک پل میں خدا کی قسم چاند اپنی جگہ چھوڑ دے، ایک پل میں خدا کی قسم چاند اپنی جگہ چھوڑ دے، جب محمد کی انگشت کا ایک اشارہ جو ہو جائے گا، بارگاہ خداوند سے جو بھی چاہے گا وہ پائے گا۔ عاشقان محمد سنو کہ ہیں کتنے حسین مصطفیٰ، عاشقان محمد سنو کہ ہیں کتنے حسین مصطفیٰ، حسن خیر الورا دیکھ کر حسن یوسف بھی شرمائے گا، بارگاہ خداوند سے جو بھی چاہے گا وہ پائے گا۔ درود پڑھی محمد و آل محمد۔ دو سے تین اشعار بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کی شان میں، ایک دفعہ پھر بار دیگر صلوات۔ زہرا تیری دہلیز کے وجدان میں کیا ہے،
زہرا تیری دہلیز کے وجدان میں کیا ہے؟ زہرا تیری دہلیز کے وجدان میں کیا ہے؟ توحید کے ملبوس میں سرور بھی کھڑا ہے۔ توحید کے ملبوس میں سرور بھی کھڑا ہے۔ قرآن اترنے لگا پھر قلب نبی پر، قرآن اترنے لگا پھر قلب نبی پر، سینے پہ فقط نام ہی زہرا کا لکھا ہے۔ سینے پہ فقط نام ہی زہرا کا لکھا ہے۔ قابل غور شعر۔ 9 لاکھ جسے دیکھ کے اب کانپ رہے ہیں، 9 لاکھ جسے دیکھ کے اب کانپ رہے ہیں۔ غازی تیری تخلیق میں زہرا کی دعا ہے۔ غازی تیری تخلیق میں زہرا کی دعا ہے۔ اور آخری شعر۔ تاعمر جہنم میں وہ جلتا ہی رہے گا، تاعمر جہنم میں وہ جلتا ہی رہے گا۔ زہرا تیرے دشمن کی یہ تھوڑی سی سزا ہے۔ زہرا تیرے دشمن کی یہ تھوڑی سی سزا ہے۔ زہرا تیری دہلیز کے وجدان میں کیا ہے؟ درود پڑھی محمد والے محمد۔ آلِ محمد۔ آئیے حضرت، میں نہایتی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مشتبہ بنانی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم، ثم الصلاة والسلام علی عبدک ونبیک وصفیک ورسولک وخیرتک من الخلق ابی القاسم محمد صلی اللہ
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما ابنته السيدة العذراء الزهراء الهوراء الصديقة بالأقوال المباركة بالأفعال الطاهرة بالأحوال راحة روح المصطفى صاحبة شجرة الطوبى حبيبة حبيب الرحمن وسيدة النسوان وصفية الرحمن آنی فاطمة الزہرا صلوات اللہ علیہا ما صلی علی محمد ولعنت الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إنا شانئك هو الأبتر صلوات صلی علی محمد. سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، سیدہ کونین، دختر پیمبر دارین، زوجہ فاتح بدر و حنین، مادر حسن و حسین، رحمت للعالمین کی رحمت، امیر المؤمنین کی ہم مرتبت، جوانان جنت کے سرداروں کی جنت، جناب سیدہ کونین کی آمد آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اور بالخصوص زمانے کے امام کی خدمت میں اس جشن کے حقیقی وارث، اس دور کی آخری حجت، زمانے کے آخری امام کی خدمت میں ہدیہ تہنیت اور ہدیہ تبریک پیش کرنے کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں. اللہ صلی علی محمد. سامعین محترم، انتہائی اختصار کے ساتھ گفتگو کرنی ہے. یقیناً وقت جو ہے وہ کافی ہو گیا اور میسیج میں 9:30 بجے پروگرام ختم ہو جائے گا یہ لکھا ہوا تھا، لیکن جو ہے وہ پھر بھی چند معروضات اگر آپ زحمت نہ سمجھیں تو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. سامعین محترم، آج کی اس بابرکت اور پر رونق محفل کے لیے جس سورہ مبارکہ کا انتخاب کیا اسے سورہ کوثر کہا جاتا ہے. ارشاد رب العزت ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. فصل لربک وانحر، تو پس پھر جب آپ کو کوثر مل گیا تو اب اپنے رب کی نمازیں پڑھیے اور اپنے رب کے لیے قربانی کیجئے. انا شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن بے اولاد رہے گا. دیکھیے قرآن مجید نے یہ دعویٰ کر دیا. اب آپ میرے ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے تو انشاءاللہ جو ہے وہ یہ سفر ہمارا اختتام پذیر ہو جائے گا اچھے طریقے سے. سامعین محترم دیکھیے سورہ مبارکہ کوثر قرآن مجید کا مختصر سورہ، سب سے چھوٹا سورہ ہے سورہ مبارکہ کوثر، لیکن آپ اہل ولا کی سماعتوں کی نظر جملہ کرنے لگا ہوں. دیکھیے سامعین محترم، یہ سورہ بظاہر لفظوں کے اعتبار سے چھوٹا ہے، لفظوں کے اعتبار سے چھوٹا نظر آتا ہے، لیکن معرفت کے لحاظ سے سب سے وزنی سورہ یہی ہے. اور کیوں نہ ہو، کیونکہ اس سورہ میں اس بی بی کے آنے کی خبر ہے جسے ہم انسان کیا دونوں جہان سمجھنے سے قاصر ہیں. لہذا سورہ کوثر معنی اور مفہوم کے لحاظ سے انتہائی وزنی سورہ. سامعین محترم دیکھیے، جب بھی کسی سورہ کو سمجھنا ہو تو فقط اور فقط لفظوں پر غور نہیں کرنا ہوتا، بلکہ اس کے شان نزول کو دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ سورہ کب نازل ہوا، کیوں نازل ہوا، کس مقام پر نازل ہوا. اس کے بعد اس سورہ کا مطلب سمجھ میں آتا ہے. لہذا سامعین محترم، اب یہ سورہ کوثر کب نازل ہوا یہ سماعت فرمائیے. دیکھیے مکہ میں یہ سورہ نازل ہوا اور کفار مکہ رسول اللہ کو اذیت پہنچایا کرتے تھے، اور تاریخ نے اس بات کو لکھا کہ جب بھی رسول اللہ کو اذیت ہوتی ہے کائنات کا رسول ان کے حق میں دعائیں کر دیا کرتا تھا. لیکن سامعین محترم یہ بھی تاریخ نے لکھا کہ ایک تانا رسول اللہ کو ایسا دیا گیا کہ رسول اللہ کو اس سے ٹھیس پہنچی. ٹھیک ہے، آپ جانتے ہیں تاریخ نے لکھا کہ رسول اللہ کو اللہ نے جناب ختیجہ کے بطن سے 2 فرزند پہلے عطا کیے تھے، ایک جناب قاسم اور ایک جناب عبداللہ. لیکن مشیت پروردگار تھی، پروردگار عالم کی مصلحت تھی کہ یہ دونوں بیٹے، دونوں فرزند بچپنے ہی میں اس دنیا سے پردہ فرما گئے اور دنیا سے چلے گئے.
لہٰذا جب دنیا سے گئے تو اب کفار مکہ نے اس بات کا فائدہ اٹھایا اور رسول اللہ کو ابتر کہنا شروع کر دیا. توجہ رکھیے گا میری جانب, ابتر کہنا شروع کر دیا. ابتر کسے کہتے ہیں؟ ابتر کہتے ہیں مقطوع النسل, یعنی جس کی نسل باقی نہ رہے. ابتر کہتے ہیں بے اولاد کو, اسے کہا جاتا ہے ابتر. لہذا رسول اللہ کو ابتری کا طعنہ دیا گیا کہ یہ تو ابتر ہو گیا. اور ان کفار میں ایک کافر تھا جس کا نام تھا عاص ابن وائل. ٹھیک ہے, نام یاد رکھیے گا اور بیدار ہو جائیے. عاص ابن وائل, اس نے کیا کیا؟ جب دیکھا کہ رسول اللہ کے دونوں فرزند اس دنیا سے چلے گئے, کفار کو آمادہ کیا تانے دینے پر. سارے کفار رسول اللہ کو دیکھ کر کیا کہتے تھے؟ جا الابتر, وہ دیکھو ابتر آ رہا ہے, دیکھو وہ آ رہا ہے جس کے بیٹے اللہ نے اس سے چھین لیے. دیکھو اللہ محمد سے راضی نہیں تھا, اس لیے اللہ نے محمد سے دونوں بیٹے اٹھا لیے ہیں, اب محمد کا دین نہیں چل سکتا. اور یہ عاص ابن وائل لوگوں سے کہتا تھا مبارک ہو, کائنات کا رسول بے اولاد ہے, اب محمد کا دین آگے نہیں بڑھنے والا, کیونکہ جب کوئی بیٹا نہیں ہے تو پیغام آگے کون پہنچائے گا؟ توجہ نہیں کیا آپ نے, دوبارہ جملہ سنیے. عاص ابن وائل نے کہا دیکھو گھبراؤ مت, محمد کا دین ختم ہو جائے گا, جب محمد جائیں گے تو دین بھی ختم, کیونکہ محمد کا دین آگے نہیں بڑھ سکتا, کیونکہ محمد کی تو کوئی اولاد ہی نہیں ہے, جب اولاد نہیں تو دین بھی آگے نہیں بڑھ سکتا. سامعین محترم, کافر تھا, مشرک تھا, لیکن اتنا جانتا تھا دین یاروں سے آگے نہیں بڑھتا, گھر والوں سے آگے بڑھتا ہے. دین یاروں سے آگے نہیں بڑھتا, گھر والوں سے آگے بڑھا کرتا ہے. لہذا سامعین محترم تانا دیا. کیا تانا دیا؟ ابتر, بے اولاد ہے, مقطوع النسل ہے, اس کی تو کوئی اولاد ہی نہیں, لہذا دین آگے نہیں پہنچے گا, تانا دیا گیا. اب وہ رسول جو پتھر کھانے پر لوگوں کے لیے دعائیں کر دیتا تھا, اس کے سینے پر چوٹ لگی, چوٹ یہاں لگی, درد وہاں ہوا, اور جیسے ہی مشیت نے درد محسوس کیا فوراً جبرائیل کو روانہ کیا. جبرائیل جاؤ ذرا پیغام لے کر جاؤ. جبرائیل نے سرحد آسمان کو چھوڑا, مصطفیٰ کے قدموں میں آیا اور آ کر فرمایا انا اعطیناک الکوثر, اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا, فصلی لربک وانحر, پس اب نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے اور قربانی دیجئے. وَإِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ, اور بے شک آپ کا دشمن بے اولاد رہے گا. لیکن سامعین محترم ایک پتے کی آپ کو بات بتاؤں, تانا کس نے دیا تھا؟ عاص ابن وائل اور دوسرے کفار نے. عاص ابن وائل کا بیٹا تھا جس کا نام تھا عمرو عاص, ابو لہب کا بیٹا تھا, ابو جہل کا بیٹا تھا, ابو سفیان کا بیٹا تھا. قرآن کہہ رہا ہے دشمن بے اولاد ہے, تاریخ کہہ رہی ہے بیٹے ہیں. توجہ, قرآن کہہ رہا ہے بے اولاد رہیں گے, تاریخ کہہ رہی ہے بیٹے ہیں. ایک عالم سے پوچھا, ہاتھوں کو جوڑ کر کہا کہ ماجرا کیا ہے؟ قرآن بے اولاد کہتا ہے, تاریخ بیٹوں کے نام لکھتی ہے. عالم مسکرائے, کہا نہیں سمجھے, کہا نہیں سمجھا, کہا ہوتے کسی کے ہیں, مشہور کسی کے ہو جاتے ہیں. کہا نہیں سمجھے, ہوتے کسی کے ہیں, مشہور کسی کے ہو جاتے ہیں. اور سامعین محترم اس میں برا منانے والی بات نہیں, بالکل حقیقت بات ہے, اس میں کوئی مبالغہ رائے نہیں. اہل بیت علیہم السلام کی روایات سے یہ بات ثابت ہے. اب اگر آپ بیدار ہیں تو میرے ایک دوست نے فرمائش کی تھی کہ آپ شاعری پڑھا کریں, میں 4 مصرے نظر کرتا ہوں اگر آپ بیدار ہیں. نگاہ رب میں وہی باشعور ہوتا ہے, بیدار ہو جائیے, نگاہ رب میں وہی باشعور ہوتا ہے. علی کے نام سے جس کو سرور ہوتا ہے, علی کے نام سے جس کو سرور ہوتا ہے, اور علی کے در سے اگر کوئی دور ہوتا ہے, نبی یہ کہتے ہیں ماں کا قصور. نبی یہ کہتے ہیں ماں کا قصور ہوتا ہے. لہذا سامعین محترم قرآن مجید نے تسلی دینے کے لیے ایک سورہ رکھا, سورہ مبارکہ کوثر. انا اعطیناک الکوثر, اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. سامعین محترم دیکھیے, توجہ, اب تفاسیر میں بڑا اختلاف ہے, ہماری تفاسیر میں نہیں. ہماری تفاسیر میں جب پوچھا گیا کہ کوثر کا معنی کیا ہے
تو کوثر کا معنی بتا دیا کہ کوثر سے مراد ہے نسل کثیر، کوثر سے مراد ہے خیر کثیر جو جناب سیدہ سے چلنے والی ہے۔ لہذا ہماری تفاسیر میں یہی ہے، لیکن اگر آپ ہمارے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے بھائیوں کی تفاسیر میں اگر جا کر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ جملے ملیں گے کہ کوثر سے مراد ہے شفاعت، کوثر سے مراد ہے اخلاق و کردار، کوثر سے مراد ہے نہر کوثر، کوثر سے مراد ہے حوض کوثر، کوثر سے مراد ہے جنت کی نہریں۔ سامعین محترم، میں کچھ نہیں کہہ رہا، میں ایک مثال دے رہا ہوں۔ اگر آپ تک مثالوں میں بات پہنچ جائے، مثالوں میں بات پہنچ جائے تو میری تائید کر دیجیے گا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، میں کہتا ہوں حضور مجھے بڑی پیاس لگی ہے، پانی چاہیے۔ توجہ، مثال میں ہی بولنا ہے آپ نے۔ حضور مجھے بڑی پیاس لگی ہے، مجھے پانی چاہیے۔ آپ میں سے کوئی اٹھ کر کہے مولانا صاحب پیاس لگی ہے، پانی کی کیا ضرورت؟ مائک تو آپ کے پاس ہے، پانی کی کیا ضرورت؟ مائک تو آپ کے پاس ہے۔ سامعین محترم دیکھیے، ہم میں سے کوئی بے عقلا یہ بات نہیں کہے گا کہ پانی اور مائک کا آپس میں کیا تعلق، ہم اس بات کو جانتے ہیں۔ لیکن سامعین محترم ذرا غور کیجئے، جب ہم جیسے بے عقلے ایسی بات نہیں کرتے تو وہ جو خالق عقل ہے، وہ جو کل عقل ہے، وہ جو رئیس العقلا ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ محمد کو تانا دیا ہے بے اولادی کا، کیا وہ کہہ سکتا ہے محمد اولادی کا تانا دے دیا ہے؟ نہر کوثر لے لو، حوض کوثر لے لو، شفاعت لے لو، اخلاق لے لو، جنت کی نہریں لے لو، کیسے کہہ سکتا ہے؟ پتہ چلا یہ سارا بغض کا چکر ہے۔ یار اس کو صحیح کرواؤ، ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند، کھلا ہوا ہے بھائی، جزاکم اللہ، ایک دفعہ پھر مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں، اللہ صلی علی محمد۔ لہٰذا جب ہم جیسے بے عقلے یہ بات نہیں کرتے، ہم جانتے دو چیزوں کا آپس میں کیا تعلق ہے، تو وہ جو خالق عقل ہے وہ کیسے یہ بات کرے گا؟ لہٰذا سامعین محترم سورہ کوثر آیا، انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا، ٹھیک ہے۔ یہ سورہ آ گیا قرآن مجید میں رسول اللہ کی تسلی کے لیے اور رسول اللہ کی تشفی کے لیے۔ اب دیکھیں کمال کیا ہے اس سورے کی، ایک حسین بات یہ ہے کہ اس سورے میں اللہ نے وہ لفظ استعمال کیے جو کسی اور سورے میں استعمال نہیں کیے، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیے اعطیناکا، سورہ کوثر کے علاوہ کہیں بھی قرآن میں نہیں ملے گا آپ کو۔ الکوثر، سورہ کوثر کے علاوہ کہیں نہیں ملے گا آپ کو۔ ونہر، پورے قرآن میں کہیں اور نہیں ہے۔ شان اکا، پورے قرآن میں کہیں نہیں ملے گا۔ ابتر، پورے قرآن میں کہیں اور نہیں ملے گا۔ یہ صرف سورہ کوثر کی خاص بات ہے کہ یہ 5 لفظ اللہ نے منفرد رکھے ہیں۔ ہاتھوں کو جوڑو، ہاتھوں کو جوڑو، اللہ سے سوال کرو پالنے والے جو الفاظ سورہ کوثر میں رکھے ہیں وہ دوسرے سوروں میں کیوں نہیں رکھے؟ بعید نہیں، آواز قدرت ہے، جو فاطمہ کو دے دیا وہ کسی اور کے نام کیسے کر دیں؟ لہٰذا سامعین محترم جو فاطمہ کو دے دیا گیا وہ اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ اس کی عملی تفسیر کب آئی؟ 20 جمادی الثانی سن 5 بعثت کو شہزادی کونین اس دنیا میں تشریف لائی۔ لیکن سامعین محترم دیکھیے، شہزادی کونین جب تشریف لائی ہے اس سے پہلے کیا معاملات تھے؟ جناب ختیجہ، آپ جانتے ہیں سارے عرب نے جناب ختیجہ کا بائیکاٹ کر دیا تھا، ٹھیک ہے، اور انکار کر دیا تھا کہ ہم جناب ختیجہ کی کسی بھی طرح کی مدد نہیں کریں گے۔ اور کیا ان کا دعویٰ تھا کہ تم نے ایک مفلس سے، ایک لاچار سے، ایک یتیم ابو طالب سے شادی کی ہے۔ دیکھیے مشرکین کی عورتوں نے یہ نہیں کہا یتیم عبداللہ، کہا یتیم ابو طالب سے شادی کی ہے، مطلب انہیں بھی پتا تھا محمد کا پالنے والا کوئی اور نہیں ابو طالب ہے، لہذا کہا یتیم ابو طالب سے شادی کر لی، لہذا ہم تمہارا کوئی ساتھ نہیں دیں گے۔ دیکھیے جناب ختیجہ ہے ملکۃ العرب، اور جب رسول اللہ سے شادی ہو رہی تھی بڑے تانے ملنے کو مل رہے تھے کہ تمہارا باپ وہ تھا کہ جس کی پگ آسمان کو چھوا کرتی تھی، کس سے شادی کر لی؟ تو جناب ختیجہ نے سامنے سے کیا جواب دیا؟ جناب ختیجہ نے کہا ہاں میرا باپ وہ ہے جس کی پگ آسمانوں کو چھوا کرتی ہے، لیکن میرا شوہر وہ ہے جس کی جوتیاں پردہ معراج میں چلی جایا کرتی ہے، لہٰذا مجھے کوئی افسوس نہیں۔ اور جناب ختیجہ نے خود رشتہ بھیجا تھا، رسول اللہ نہیں گئے۔ اگر رسول اللہ جاتے تو یہ مورخ لکھ دیتا مال کی لالچ میں
محمد نے رشتہ بھیج دیا اور محمد سے شادی کر لی، لہٰذا ختیجہ نے اس داغ کو مٹانے کے لیے خود پیغام بھیجا۔ جناب ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا اور اس میں خود کہا کہ میرے محمد کو مال کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جناب ابو طالب کا بھی احسان تھا کہ مالدار ہونے کا داغ مٹایا، مال کی لالچ کا۔ جناب ختیجہ کا بھی احسان تھا کہ مالدار ہونے کا اور مال کی لالچ کا داغ مٹایا۔ پروردگار عالم نے دونوں پر کیا احسان کیا؟ ایک کو کل ایمان کا باپ بنایا، دوسرے کو صاحبہ تطہیر کی ماں بنا دیا۔ لہٰذا سامعین محترم، اب عورتوں نے انکار کیا، کوئی مدد نہیں ہوگی۔ جناب ختیجہ رنجیدہ ہوئی، کیونکہ ظاہر ہے اس زمانے میں عورتیں ہی عورتوں کی مدد کیا کرتی ہیں، لیکن جناب فاطمہ اپنی ماں کے شکم میں ہوتے ہوئے اپنی مادر گرامی کو تسلی دیتی تھی، ٹھیک ہے۔ اور پروردگار عالم نے جنت سے 4 عورتوں کو بھیجا۔ کون کون؟ جناب سارہ زوجہ جناب ابراہیم، اور کس کو بھیجا؟ جناب آسیہ، ٹھیک ہے، زوجہ فرعون۔ اس کے بعد جناب موسیٰ کی بہن جناب کلثوم اور جناب مریم کو بھیجا، جناب مریم کو بھیجا۔ آج کے بعد مریم اور فاطمہ کا مقابلہ مت کروانا۔ وہ مریم جو اپنے دور کی عورتوں کی سردار ہے، وہ سیدہ کی ماں کی خدمت گزار ہے، وہ سیدہ کی ماں کی خدمت کرنے کے لیے آئی ہے۔ اور جناب سیدہ جیسے ہی دنیا میں تشریف لائیں، فوراً آ کر گواہی دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد نہیں و اشہد ان ابی محمد الرسول اللہ، میرا باپ محمد اللہ کا رسول ہے۔ یہ امتیاز صرف فاطمہ کے حصے میں آیا اور کسی بیٹی کے حصے میں نہیں آیا ہے، اور کوئی بیٹی ہوتی تو امتیاز آتا۔ یہ امتیاز فقط سیدہ کونین کا۔ اور پھر کہا وَأَنَّ بَعْلِي عَلِيًّا وَلِيُّ اللَّهِ، میرا شوہر علی اللہ کا ولی ہے، سید الاوصیاء، اوصیاء کا سردار ہے، اور میرے بیٹے حسن اور حسین وہ تمام انبیاء کے بیٹوں کے سردار ہیں۔ اور اس کے بعد بی بی نے ایک ایک خاتون کو، دیکھیے ابھی آگوش میں ہے، ایک ایک خاتون کو آ کر ان کے ناموں سے سلام کیا۔ اے مریم تم پر اللہ کا سلام، اے آسیہ تم پر اللہ کا سلام۔ یعنی یہ بی بی پہلے سے ہی پہچانتی ہے کہ یہ بیبیاں کون ہے، سلام دیا۔ اور اس کے بعد جناب سیدہ آ گئی اس دنیا میں۔ سامعین محترم دیکھیے، جناب سیدہ وہ ذات ہے جو اپنے بابا کے لیے رحمت بن کر آئی، کل ایمان کے لیے مثل علی بن کر آئی، اور اپنے بیٹے جوانان جنت کے لیے جنت بن کر آئے ہیں۔ یہ ہے فاطمہ زہرا۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند۔ اس سے بہتر صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند۔ صلی علی۔ لہذا سامعین محترم، جناب سید آئی، بھائی ایک دفعہ پھر صلوات پڑھیں، کیا ہو رہا ہے بھائی؟ یہ اللہ صلی علی محمد، اس سے بہتر صلوات پڑھیں مل کر بآواز صلی علی محمد۔ بس سامعین محترم، جناب سیدہ آ گئی اس دنیا میں۔ اب نام کے بارے میں باتیں ہونے لگی کہ جناب سیدہ کا نام کیا رکھا جائے۔ سامعین محترم، رسول اللہ نے انتظار کیا اور نام آیا پروردگار عالم کی طرف سے، ٹھیک ہے، کیونکہ گھر کے فیصلے گھر کے بڑے لیا کرتے ہیں۔ نام آیا پروردگار عالم کی طرف سے، فاطمہ۔ دیکھیے سامعین محترم، ہم انسانوں کے نام رکھنے میں اور رحمان کے نام رکھنے میں بڑا فرق ہے۔ ایک بات نہیں ہے کہ ہم انسان نام رکھتے اور رحمان نام رکھتے ہیں۔ دیکھیے جب ہم انسان نام رکھتے ہیں تو ہم نام رکھتے وقت ذات کو پیش نظر نہیں رکھتے، نام رکھ دیتے، نام اور ذات میں مطابقت نہیں دیکھتے، بس نام رکھ دیا۔ بالفرض کسی بچے کا نام رکھ دیا محمد عادل، کیا نام ہے؟ عادل۔ ہو سکتا ہے مستقبل میں جا کر اس سے بڑا کوئی ظالم نہ نکلے، کیونکہ انسان نے نام رکھا ہے۔ اسی طریقے سے نام رکھ دیا سخاوت حسین، نام ہے سخی، سخاوت، لیکن ہو سکتا ہے اس سے بڑا بخیل اور اس سے بڑا کنجوس کوئی نہ نکلے، کیونکہ نام رکھا ہے انسان نے۔ جب انسان نام رکھتا ہے تو نام اور ذات میں مطابقت کو نہیں دیکھتا، بس نام رکھ دیتا ہے۔ لیکن جب نام اللہ رکھتا ہے تو وہ ذات کو پیش نظر رکھتا ہے، پھر نام رکھتا ہے۔ اب جملہ کہوں، جب وہ کسی ذات کو لائق تعریف پاتا ہے تو نام محمد رکھتا ہے، جب کسی ذات میں بلندیاں پاتا ہے تو نام علی رکھتا ہے، جب کسی ذات میں حسن پاتا ہے نام حسن اور حسین رکھتا ہے، اور اگر کسی بیوی کو تمام برائیوں سے دور پائے تو نام فاطمہ رکھا کرتا ہے۔ یہ ہے ہمارے نام رکھنے میں اور پروردگار عالم کے نام رکھنے میں۔
परवरदिगार आलम ने नाम रखा फातिमा। अब इसके कई माना हैं, एक माना आप सुन लीजिए। रसूल अल्लाह से पूछा गया, या रसूल अल्लाह लिमाज़ा सुम्मियत फातिमा तो फातिमा, या रसूल अल्लाह फातिमा को फातिमा कहते क्यों हैं? रसूल अल्लाह ने फरमाया लिअन्नल्लाह फतमहा व फतमा मुहिब्बीहा अनिन्नार, क्योंकि अल्लाह ने फातिमा को और फातिमा के दोस्तों को, फातिमा के चाहने वालों को जहन्नुम की आग से दूर रखा है। यही वजह है, पांचवें इमाम ने तफसीर बयान फरमाई, फरमाया क़यामत का मैदान होगा, तवज्जो रखिएगा, क़यामत का मैदान होगा, जनाब सैयदा का मिंबर लगेगा। कहाँ? जहन्नुम के दहाने पर। ठीक है, कहाँ लगेगा? जन्नत के पास नहीं लगेगा। खातून जन्नत है, खातून क़यामत है, महशर में इनका हुक्म चलने वाला है, लेकिन मिंबर कहाँ लग रहा है? जहन्नुम के किनारे। क्यों? वजह है। वजह क्या है? छठे इमाम कह रहे हैं कि बीबी हर गुजरते हुए को देखेगी। ठीक है, जो भी वहाँ से गुजर रहा होगा बीबी उसके चेहरे पर नज़र करेगी। और छठे इमाम की रिवायत है, क़यामत के दिन कुतिबा बैना ऐनैहि रजुलिन मुमिनुन औ काफिरुन, हर मोमिन की, हर काफिर की पेशानी पर लिखा जाएगा कि ये मोमिन जा रहा है, ये काफिर जा रहा है। मोमिन कौन है, काफिर कौन है, उनकी पेशानियों पर लिखा होगा। जनाब सैयदा मिंबर पर बैठी होंगी, देखेंगी एक शख्स जा रहा है, उसको फरिश्ते घसीटते हुए जहन्नुम की तरफ ले जा रहे हैं। जनाब सैयदा देखेंगी फ़तक़रअ बैन ऐनैहि मुहिब्बा, देखेंगी एक शख्स जिसको खींचा जा रहा है, उसकी पेशानी पर लिखा है मुहिब्बे फ़ातिमा, फ़ातिमा से मोहब्बत करने वाला, और उसको खींचा जा रहा है जहन्नुम की तरफ। आवाज़ देगी जनाब फ़ातिमा, रोको इसे। अब जैसे ही मलका का हुक्म मिलेगा, फरिश्ते सारे रुक जाएंगे कि कायनात की शहजादी ने क्या हुक्म दे दिया। उसके बाद जनाब सैयदा आसमान की तरफ देखेगी, इलाही व सैयदी सम्मैतनी फ़ातिमा, पालने वाले तूने मेरा नाम फ़ातिमा रखा था, मैं क्या देख रही हूँ? तूने मुझसे वादा किया था कि मेरा कोई भी चाहने वाला जहन्नुम की आग उसे मस नहीं करेगी। मैं क्या देख रही हूँ? मेरे से मोहब्बत करने वाले को जहन्नुम की तरफ ले जाया जा रहा है। आवाज़ कुदरत आएगी, सवाल जवाब सुनिए, आवाज़ कुदरत आएगी, हाँ फ़ातिमा, मैंने तुम्हारा नाम फ़ातिमा रखा, मैंने वादा किया था कि तेरे से मोहब्बत करने वाला जहन्नुम में नहीं जाएगा, लेकिन फ़ातिमा मैंने हुक्म दिया कि इसे जहन्नुम की तरफ ले जाओ। क्यों? ताकि तुम देखो, जब तुम देखोगी तो रोकोगी, जब तुम रोकोगी तो फिर शिफात करोगी, तुम्हारी शिफात से यह जन्नत में जाएगा, ताकि सारे अहले महशर को पता चल जाए कि फ़ातिमा वो है जिसके हुक्म, फ़ातिमा वो है जिसकी शिफात अल्लाह का हुक्म बदल दिया करती है। फ़ातिमा वो है जिसके शिफात के ज़रिए से अल्लाह का हुक्म बदल जाया करता है। लेकिन सामईन मोहतरम, बस आखिरी बात, लेकिन सामईन मोहतरम याद रखिए, मोहब्बत पर कायम होना बड़ा ज़रूरी है। बशर्त ये है जब इंसान दुनिया से जाए तो फ़ातिमा से मोहब्बत करने वाला हो। अगर मर गया और किसी और दीन पर चला गया, उसकी ज़मानत नहीं है। जब दुनिया से जाए तो फ़ातिमा की मोहब्बत करने वाला हो। बारहा कह चुका हूँ, मोहब्बत का मतलब क्या है? मोहब्बत का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप अहले बैत के चाहने वालों से, अहले बैत से सिर्फ मोहब्बत रख ले, नहीं, सिर्फ ये नहीं है, बल्कि जो अहले बैत का दुश्मन है, जो अहले बैत का दुश्मन है, जो अहले बैत का दुश्मन है, उससे इजहार बरात करना पड़ेगी। आजकल हमारे अपने मौलाना साहब, बहुत गलत बात है, झगड़ा हो जाता है, हमें इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए। देखिए सामईन मोहतरम, ये अलग बात है, हर जगह हर मकाम का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप तबर्रा करना छोड़ देंगे। मौलाना साहब, हमारे मुज्तहिद ने कहा है इत्तिहाद बैनुल मुस्लिमीन करो, हमारे मुज्तहिद ने कहा है, चैलेंज दे रहा हूं, ला कर दिखाओ, ला कर दिखाओ, उनकी मोहर लाओ फतवे पर कि उन्होंने कहा हो इत्तिहाद बैनुल मुस्लिमीन का। अगर ले आते हो तो फिर उनका कलाम है, उन्हीं से पूछो कि मतलब क्या है। अपनी तरफ से माना मत तराशो कि ये मतलब है, हम बुरा नहीं कह सकते, हम पर एहतराम करना वाजिब है, ये मतलब नहीं हुजूर। उनसे जाकर आप इत्तिहाद का मतलब सुनिए। उन्होंने, उनसे जब पूछा गया, जब एक मुज्तहिद जिन्होंने वाकई इत्तिहाद का कहा है, उनसे पूछा गया क्या मतलब है, कहा इत्तिहाद का मतलब है तमाम मुसलमान आपस में अमन व अमान से रहे, ये मतलब है। ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप अकीदे पर सौदा कर लेंगे। अकीदे पर सौदा नहीं हो सकता, अकीदे पर इत्तिहाद नहीं हो सकता, अकीदे पर जमा नहीं हो सकते। बताऊं क्यों? देखिए, हमारा कोई भी अकीदा दूसरों के अकीदे से नहीं मिलता, कोई भी अकीदा। हमारा अल्लाह जिस्म से पाक है, उनका अल्लाह शबे जुम्मा आसमानों की सैर करने गधे पर निकलता है। तवज्जो,
ہمارا اللہ تمام اعضاء و جوارح سے پاک ہے، ان کا اللہ قیامت کے دن اپنا پیر جہنم میں ڈالے گا۔ ہمارا رسول ہذیان سے پاک ہے، ان کا رسول ہذیان بکتا ہے۔ ہمارا خلیفہ علم اللہ کے پاس سے لایا ہے، ان کا خلیفہ مسئلے بیٹیوں سے پوچھتا ہے۔ اتحاد کا کہا ہے سر آنکھوں پر۔ اتحاد کا مطلب امن و امان سے رہنا ہے، ٹھیک ہے، پیار محبت سے رہنا ہے، ہر مقام کا لحاظ کرنا ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنا عقیدہ بیچتے پھریں، اپنا عقیدہ بھیج دیں کہ ہم محبان زہرا ہیں، ہم زہرا کے دشمنوں سے اظہار برات نہیں کریں گے، ہرگز یہ مطلب نہیں۔ ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر بآواز بلند، ماں صلی علی محمد۔ ہاں بے شمار، ہاں بے شمار، ہاں پیغام پہنچ گیا۔ ایک دفعہ مل کر پھر بآواز بلند صلوات پڑھے۔ اب جو موبائل چلا رہے ہیں وہ بھی مل کر صلوات پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ اب جن کے منہ میں ماوے ہیں وہ بھی مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ ایک دفعہ پھر مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد۔ ہاں جناب دعائے پروردگار عالم سے، پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تمام گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما۔ پالنے والے جتنے مومنین یہاں پر تشریف فرما ہیں، ان تمام کی پریشانیوں کو دور فرما، تمام کے رزق میں مزید وسعت عطا فرما۔ پالنے والے جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب جلد از جلد مہیا فرما، تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، تمام مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں، اللہ صلی علی محمد۔